آدھی رات کا وقت، زندان کا اندھیرا، کون مدد کریں گے؟ 4 سال کی ایک بچی تڑپ کے نیند سے اٹھی، انہوں نے قدم بڑھائے، چلتی چلتی پھوپھی کے قریب آئی، پھوپھی کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اب مجھے بابا ملا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میں کس امتحان میں کھڑا ہوں، میرا اپنا گھر ہے، مجھے بابا، سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سب شرم آ گیا، تمہارے بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ نہیں پھوپھی اماں بھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، بابا نے مجھے جھولی میں بٹھایا تھا، بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گئی، میرے پاس پھوپھی مجھے بابا ملا۔ 4 سال کی بطول کے رونے کی آواز یزید کے کانوں تک گئی، تڑپ کے اٹھا، کہتا روتی تو روز ہے لیکن آج عجیب ہے نا مجھے رو رہی۔ ملازم کو بلا کے کہتا ہے جا بچی کو باپ کے ساتھ دیا، لو اگر بیوی کو منظور ہے تو میں مصائب پڑھ لوں۔ میرے بھائیوں کیا بڑے لوگ تھے علامہ رشید ترابی صاحب، رحمان صاحب یقین کریں ہمیں بڑے بتاتے ہیں مجلس جامع غریبہ کا یہ جملہ ہے، ریڈیو پاکستان پہ مجلس موقوف ہو گئی، آگے پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مجھے یقین ہے یہ جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ جتنے بیٹیوں کے والد جن کے سینے میں خدا نے باپ کا دل رکھا ہے وہ تو سمجھیں گے۔ ترابی صاحب کے بلا فرماتے تھے یزید کے نوکر نے حسین کا سر اٹھایا، کیسے اٹھایا نہیں جانتا، کیسے چلا نہیں جانتا، کیسے زندان تک لایا کارشا میں نہیں جانتا۔ ترابی صاحب کے بلا فرماتے تھے بس اتنا جانتا ہوں سر سجاد کی جھولی میں آ گیا، حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہے۔ ظالم اٹھانا نہیں آتا تھا وہ مجھے بلا لیتا، اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن تک ماتم کر دیتی۔ تو میرے بھائیوں مت دو امتحان، تمہیں مولا کا واسطہ امتحان نہ لو میرے پیارے بھائیوں، میرے بھائیوں یہ امتحان لینے کا وقت نہیں ہے۔ رکھو سر پہ قرآن اور بتاؤ باپ باہر کے ملک نوکری کرتا ہو، بیٹی گھر والے یہاں رہتے ہو، اور ایک دن باپ فون کر کے کہہ دے کہ فلاں تاریخ کو میں گھر واپس چھٹی آ رہا ہوں، سارے گھر پہ تو ایک کیفیت گزرتی ہے لیکن بیٹی کے ارمان اور ہوتے ہیں، اسے پتہ چلتا جائے نا فلاں تاریخ میرا بابا آ رہا ہے، وہ اسی دن سوچ لیتی ہے بابا آئیں گے میں بابا کو بتاؤں گی اس نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، اس نے بہت تکلیف دی تھی، میں ممبر چھوڑوں اس نے مجھے بہت تکلیف، اس نے وہاں میرا دل دکھایا تھا۔ رحمان صاحب میں ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیے گا، آپ کبھی ایئرپورٹ پہ اترنا ہو نا اور جس وقت آپ ایگزٹ گیٹ سے باہر جائیں وہاں فیملیز کھڑی ہوتی ہیں ان لوگوں کے انتظار میں، جو لوگ کافی عرصے کے بعد اپنے وطنوں پہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، میں پوری فیملیز کو کوئی گلدستہ، کوئی پھول، کوئی ہار اٹھا کے، لیکن نظر آ جاتی ہے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے، کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوتی ابھی بابا آئیں گے، دوڑ کے بابا کے گلے سے لگ جاؤں گی اور لپٹتے ساتھ بابا کو بتاؤں گی اس نے مجھے وہاں دکھایا تھا، اس نے مجھے وہاں تکلیف دی تھی، اس نے مجھے وہاں میرا دل دکھایا تھا۔ لو یہاں تو یہ رواج ہے، تاریخ کہتی ہے ایک باپ 1 سال کے بعد اپنی 4 سال کی بیٹی سے ملنے آیا تو آیا کیسے؟ آدھی رات کا وقت تھا، بیٹی کی آنکھیں کھلی تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر تھا، بابا جی دائیں کی زلفیں بائیں تھیں، بائیں کی دائیں تھیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، داڑھی پہ خون سے خضاب تھا۔ 4 سال کی بچی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کو اس رنگ میں پایا، باپ کا سر جھولی میں لیا، لے کے بیٹھ گئی، 3 بہن کی ہے، تیسرے بہن پہ یا علی مدد کر رہا ہوں، باپ کے سر کو جھولی میں لے کے بیٹھی، رو کے کہتی ہے بابا 1 سال گزر گیا ہے، بابا اب تیری سکینہ تھک گئی ہے، اب بابا میں فقط 3 سوال کرنا چاہتی ہوں، اب بابا مجھے جواب چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، پیشانی سے زلفیں ہٹائی، زخمی رخساروں پہ ہاتھ پھیرا اور رو کے کہتی ہے بابا پہلا سوال ہے جسے سکینہ کہتے تھے اسے یتیمہ کس نے کر دیا؟ جس کا ہاتھ اب بھی ماتم کے لیے نہیں اٹھا اس کا اپنا مقدر ہے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، اور بابا آپ کی سکینہ کو یتیمہ کیوں کہتے ہیں؟ بابا جی تاریخ کہتی ہے غریب کی آنکھیں نہیں کھلی، سید اجازت مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، بچی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، بچی باپ کے سر کو لے کر بیٹھ گئی اور بات کرنے کا لہجہ بدلا، اب میں جملہ